دعا والے ہمارے بھائی ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو آپ اس کو ایسے جانے نہیں دیتے۔ تو میں انہی امیدوں کے ساتھ اپنی مرکزی روزہ ہلال کمیٹی کے ساتھ آپ کے پشاور میں آ رہا آپ اللہ صاحب اور آج کے میزبان دارالعلوم کے حضرت مفتی عتیق اللہ صاحب اور مفتی فضل اللہ جان صاحب، مولانا یاسر شفیق صاحب، مولانا عبدالمتین صاحب، حافظ سرفراز صاحب، قاری احمد داؤد صاحب، حاجی صلاح الدین صاحب، سید زبیر شاہ صاحب، مولانا عادل افتاب صاحب، مولانا سید حیات اللہ صاحب، مولانا شمس الاسلام صاحب، اور علامہ عابد شاکری صاحب، ملک طارق آبان صاحب، قاضی صاحب ندیم منگش صاحب، اور عبدالوکیل صاحب، اور آج ہمارے درمیان بہت سی اور بھی عظیم شخصیات، میری مراد ہمارے بہت ہی محترم ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب جو کہ سابق چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، اور انہوں نے بہت عظیم کام اور خدمات سے انجام دی، اور ہمارے ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب جن سے ہمارا بہت ہی پرانا ایک تعلق جو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے، اور حضرت مولانا فضل جمیل رضوی صاحب جس دن سے میں ان کو ملا ہوں میں نے ان سے بڑی محبتیں پائی ہیں۔ حضرات محترم، مجھے آج یہاں آ کر آپ جیسے چہروں کو دیکھ کر، علماء کرام اور آستانوں سے آئے ہوئے مشائخ کو دیکھ کر انتہائی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے، اور میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ جس دن ہماری مرکزی روزہ ہلال کمیٹی کا اسلام آباد میں جناب حضرت پیر نور الحق قادری وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہمانگی پاکستان کی صدارت میں میری مشاورت سے اجلاس منعقد ہوا، اور اس میں ہم نے مختلف آراء تجاویز کو ایک دوسرے سے شیئر کیا، اور اس میں جو مجھے ایک نئی شخصیت جن کو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا وہ مفتی عتیق اللہ صاحب کی شکل میں نظر آئی، اور اس دن سے لے کر اب تک ہماری جتنی بھی بات ٹیلی فون یا واٹس ایپ کے اوپر ہوئی تو مجھے ایسے لگا جیسے میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب بھی قابل احترام، اور جب مجھے یہ ذمہ داری ملی اور میں نے 15 سال ان کے ساتھ کام، تو میں جب کراچی گیا تو میں نے تمام اکابر علماء سے ملاقات کی، چاہے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی تھے، چاہے حضرت مفتی منیب الرحمان تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم منبر و محراب کے امین ہیں، اور ہم نے وہ بات کرنی ہے جو شریعت کی ہوگی اور شرعی اصولوں کو سامنے رکھ کر۔
ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اور مجھے خوشی ہے کہ جب میں نے پہلا دورہ ملک طارق اعوان صاحب کے ساتھ پشاور شہر کا کیا تو میں نے جا کر دستک دی حضرت مفتی شہاب الدین پپلزئی صاحب کے گھر اور ان کی جگہ، اور ہم نے ان سے ملاقات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں ہم نے کی ہیں یہاں، مگر جیسے ڈاکٹر عبدالغفور صاحب نے کہا کہ جماعت الثانی کا چاند ہو، رجب کا چاند ہو، شعبان کا چاند ہو، میں نے پورے ملک کی زونل کمیٹیوں کے ساتھ اپنے رابطے کو قائم رکھا اور فوکس میں نے خیبر پختونخوا میں کیا. اور میں نے ظفر اللہ جان یہاں موجود ہیں جو کہ ٹیلی فونوں کو سنتے ہیں اور میرے ساتھ بات کرواتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ یہ جو 2 چاند پچھلے گزرے ہیں شعبان اور رجب، اس سے پہلے ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی تو ہم نے مسجد قاسم علی خان کی جو کمیٹی ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے فون پر بات ہے. حمود الرحمان صاحب، اور انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقین رکھیں کہ ہمارا جیسے ان کی کمیٹی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ تھا یا ان کی پورے تمام لوگوں کے ساتھ رابطہ تھا، میں عتیق اللہ صاحب کو یقین دلاتا ہوں آپ اور آپ کی وساطت سے ہم تمام علماء سے رابطہ رکھیں گے انشاءاللہ. اب ہم بڑے خیر کے رستے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نکلے اس کی طرف چل رہے. اور میں نے جب یہ ذمہ داری لی تھی جیسے ہمارے حضرت مولانا نے کہا تو ہم نے اسی وقت ارادہ کیا تھا کہ ہم پہلی میٹنگ، یہ نہیں کہ میں لاہور میں ساری میٹنگیں رکھوں گا یا اسلام آباد میں کروں گا، میں نے یہ کہہ دیا تھا وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان کو کہ ہم اب ان اجلاسات کو جو ملتوی ہوں گے ان کو ہم پورے ملک میں کریں اور اس کی ابتدا پشاور سے کروں گے. اب تو ہم آپ کے پاس آ رہے مہمان بن کر آپ کو ہماری جھولی میں اب ڈالنا پڑے گا سب کچھ. تو اس لیے اور میں نے دیکھا ہے خیبر پختونخوا والے ہمارے بھائی ہیں، میں آپ کا خادم ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو آپ اس کو ایسے جانے نہیں دیتے. تو میں انہی امیدوں کے ساتھ اپنی مرکزی روز حلال کمیٹی کے ساتھ آپ کے پشاور میں آ رہا. آپ سب جانتے ہیں کہ رجب کے 30 دن ہم نے پورے شعبان رجب کے ہم نے 30 دن ہم نے پورے کیے اور وہاں پر سائنس، موسمیات، سپارکو اور ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ اب وہ ٹائم کا مسئلہ جتنا کہیں گے ہم بیٹھیں. تو میں نے جب پوچھا بھئی ہاں کہیں ہے اور پورے ملک سے ہم رابطے میں، تو کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں سے ہمیں یہ بات نہ آئی ہو کہ پورا ملک اب بدل ہو گیا، ہر طرف بادل. جب بادل ہے تو حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تو پھر 30 کو پورے کو، تو ہم نے 30 کو پورے کیے، آپ نے 30 کو پورا کیا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم اتفاقات کی طرف چلیں، ہم رستے نکالیں. میں یہ بات کر چکا ہوں فنی معاملہ ٹھیک ہے کہ ہم پہلے بھی لیتے تھے، کل بھی فواد چوہدری صاحب کو میں نے کہا کہ آپ ایسے بیانات مت دیں. انہوں نے کہا ٹیکنیکل سپورٹ، میں نے کہا ٹیکنیکل سپورٹ ہم لیں گے دیں، مگر میں نے بارہا میں اپنے علماء کو یہ بتانا چاہتا ہوں
ہر پلیٹ فارم سے اس کو کیا ہے کہ ہم شریعت کے اصول کے مطابق شہادتوں پر فیصلے کو کریں انشاءاللہ۔ میں بھی آپ کے اندر سے طالب علم ہوں اور علماء کا خادم ہوں۔ آپ ہم سے جو امیدیں آپ یا ہمارا ملک لگائے بیٹھا ہے، میں چاہتا ہوں کیونکہ فضل اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ ندیم بنکش صاحب بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مفتی صاحب کو بھی ہم نے کہا ہے، شہاب الدین صاحب کو، کہ آپ بھی اس دن ہماری اس کمیٹی میں آ کر بیٹھے، اور عتیق اللہ صاحب آپ کو بھی کہتا ہوں آپ بھی آ جائیں مقصد آئیں، مل کر ہم فیصلہ کریں، لائیں شہادتیں۔ اگر آپ کی شہادت ٹھیک ہوگی، اگر کوئی اس کو رد کرے گا تو پھر میری اس منصب میں بیٹھنے کا کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر! میں اس منصب پر بیٹھوں۔ جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو شریع اصولوں کے مطابق چلیں گے اس ملک میں۔ خیبر پختونخوا کے بھائیوں، حضرات علماء کرام، آستانہ سے تعلق رکھنے والے علماء، مشائخ، زعماء، مجھے آپ کا تعاون چاہیے، مجھے آپ کی محبتیں چاہیے، جس کو میں لینے کے لیے آج پشاور میں آیا۔ میں نے کل اسلام آباد میں جب بات ہوئی تو مجھے بات کرنے لگے، میں نے کہا مجھے ہر دن پشاور جانا پڑے اس کام کے لیے اور خیبر پختونخوا آ کے ہر شہر میں جانا پڑے، میں جاؤں گا۔ یہ امت کا مسئلہ انشاءاللہ اگر پاکستان میں حل ہو گیا، حضرت مولانا نے کہا، تو ہم اس کو انشاءاللہ عالم اسلام میں بھی حل کرا لیں گے۔ تو آئیں مل کر ہم آگے بڑھیں۔ جو سوالات آپ نے کیے ہیں، کیونکہ مجھے ابھی پریس کانفرنس بھی کرنی ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ شریعت سے باہر ہم نہیں نکلیں گے، اور آپ کی کوئی شہادت آئے گی اسے رد نہیں کریں گے۔ اگر وہ صحیح ہوگی، چاہے وہ کراچی سے آئے، چاہے وہ کسی بھی جگہ سے آئے۔ پہلے تو کہا جاتا تھا شہادت پشاور کی قبول نہیں کی جاتی، لی نہیں جاتی۔ پشاور والوں، اب تو ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کے درمیان بیٹھیں گے، مجھے کہیں گے میں ادھر آ کر بیٹھ جاؤں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اتفاق چاہتا ہوں ملک میں، ہماری 50 سال اس ملک میں، یا کابر علماء حضرت ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں اللہ صاحب، ہمارا 50 سال اس ملک میں وحدت، اتحاد، رواداری اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے پر لگا ہے۔ تو شاید اللہ نے یہ ذمہ داری ہمیں اسی لیے دی ہے کہ ہم سب کو یونائٹ کریں، یونٹی کو پیدا کریں اور وحدت کو لے کر آگے بڑھیں۔ اللہ ایک دن ہی ہمیں اس پاکستان کو روزہ دے دے اور ایک دن عید ہو، اور انشاءاللہ العزیز جہاں میرا ان پرائیویٹ کمیٹیوں سے تعلق اور بات ہو رہی ہے، میری چمن میں مولانا یوسف سے بھی بات ہوئی۔ تو جب ہم سب کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اب تعاون کرنا، اب محبتوں کو دینا۔ پشاور کے علماء کرام، حاضرین محفل، آپ کا کام ہے انشاءاللہ العزیز۔ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں جیسے یہ خوبصورت چہرے بیٹھے ہیں، جس طرح جنہوں نے مجھے محبت دی ہے، انشاءاللہ العزیز 13 کو بھی ہم مل کر اس پاکستان میں اعلان کریں گے، اور وہی اعلان کریں گے جو کہ رویت کے حوالے سے اور چاند دیکھنے کے بعد جو سب کا مشترکہ ہوگا، اور پھر ہم انشاءاللہ العزیز پہلا روزہ جو ہے وہ ہم سب مل کر اکٹھے رکھیں گے، اور پھر جب عید آئے گی تو آپ یاد رکھیں، کیونکہ وہاں گواہیوں کی ضرورت اور جمع غفیر کی ضرورت اور ان تمام چیزوں کے لیے آگے پیسے ہیں، چیزیں ہیں، اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا۔ تو پھر آپ یاد رکھیں
वहाँ भी हम कायम को रखेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ लेकर आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है अल्लाह ताला वो ईद भी पाकिस्तान को एक कर दे और एक दे दे। तो आए मिलकर आगे बढ़ें। पेशावर के भाइयों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है हज़रत मुख्तारुल्लाह साहब की ज़ियारत कर और नातीकुल्लाह साहब की दावत पर आकर और आप जैसे खूबसूरत चेहरे देखकर आए मिलकर इस पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ें, इस्लाम के लिए आगे बढ़ें और इस शरीयत के लिए आगे बढ़ें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।